سارے مدینے کی فضیلت۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم میں نو مسلموں کو ترجیح دی، خاص طور پر جو لوگ فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو زیادہ نوازا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ شکست کے بعد ایسی صورتحال میں مسلمان ہوئے تھے کہ بظاہر ان کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے ان لوگوں کو زیادہ حصہ دیا کہ ان کے دل میں مجبوری یا جبر کے ساتھ مسلمان ہونے کا خیال نہ آئے۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد زیادہ تھے۔ چنانچہ انصار مدینے میں سے کسی نوجوان کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ مارے ہم کھاتے رہیں اور سونا چاندی یہ لوگ لے گئے۔ انسان کمزور ہے، کبھی ایسی بات زبان پر آ جاتی ہے۔ کہنے والے کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں، احد میں، خندق میں ہم نے لڑائیاں لڑی اور آج دولت کی تقسیم کی باری آئی ہے تو قریشی غالب آ گئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انصار مدینہ ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ یہ ایک بہت عظیم طبقہ تھا۔ جتنی قربانیاں انصار مدینے نے دی اور جتنا احسان انہوں نے دکھایا، دنیا کا اور کوئی طبقہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جب انصار اکٹھے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مارے کھانے اور لڑائیاں لڑنے میں ہم آگے رہے، جبکہ مال، غنیمت یا سونا چاندی اور مال مویشی قریش والے لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو میں نے اس لیے زیادہ دیا کہ یہ نو مسلم ہیں اور حوصلہ افزائی کی مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انصار لوگوں کی خدمات اور قربانیاں میری نظر سے اجھل نہیں ہیں۔ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ساری دنیا کے لوگ ایک طرف چل پڑیں اور انصار دوسری طرف چلیں، میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے بکریاں اور مال ہوں لیکن تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حقوق کے معاملے میں انفرادی رائے معلوم کرنا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بنو حوازن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت لے کر آئے۔ کہنے لگے، جناب جو ہوا سو ہوا کہ آپ کو فتح حاصل ہوئی اور ہمیں شکست ہو گئی، لیکن ہماری بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ لڑائی میں شکست کی وجہ سے نہیں بلکہ قیدی اور بہت سا مال آپ کے قبضے میں آنے سے۔ اگر آپ مہربانی فرما کر ہماری قیدی اور مال واپس کر دیں تو ہماری کچھ عزت بحال ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا قیدی واپس لے لو یا مال لے لو۔ یہ سب چیزیں ہم نے میدان جنگ میں قبضہ کی ہے، رسولی طور پر تو تمہاری دونوں پر حق نہیں بنتا، لیکن ہماری پیشکش یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز واپس لے سکتے ہو۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر آئے اور کہا کہ ہم نے مشورہ کر لیا ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے بلکہ ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قیدی تو تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ قیدی دیے گئے ہیں ان سے بات کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ بات کی کہ اس طرح بنو حوازن کا وقت آیا تھا اور اپنا مال اور قیدی واپس مانگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا
کہ مال یا قیدیوں میں سے ایک واپس لے لو۔ وہ دوبارہ آئے ہیں اور اپنے قیدی واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں دونوں میں سے ایک چیز واپس کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر تم لوگ بخوشی قیدی واپس کر دو تو تمہاری مرضی ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے بطور قرض دے دو۔ میں اگلے موقع پر پہلے تم لوگوں کا قرض ادا کروں گا اور پھر باقیوں کو دوں گا۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بخوشی واپس کرتے ہیں، آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھائی، اس طرح نہیں، کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تم میں سے کون خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے اور کون اپنے آپ کو اس کے لیے مجبور سمجھ رہا ہے۔ فرمایا، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں تمہارے قبیلوں اور گروپوں کے جو عرفہ یعنی نمائندے ہیں وہ تم سے رات کو بات کریں اور پھر صبح کو آ کر مجھے تمہاری رضا کے متعلق بتائیں، تب میں فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ رات درمیان میں گزری اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام گروپوں کے قریب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے ساتھیوں سے بات کر لی ہے، سب قیدیوں کو بخوشی واپس کرنے پر راضی ہیں۔ اس طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی واپس کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے معاملے میں رائے معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ جب تک سب کے بارے میں انفرادی طور پر تسلی نہ ہو جائے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا، جہاں حقوق کی بات ہو وہاں گول مول بات نہیں چلتی۔